میں تقریر کے لیے حضرت شیخ احسن جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محفوظ کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة معزز السامعين دینی بھائیوں ماؤں اور بہنوں، گزشتہ درس میں ہمارا جو موضوع تھا انشاءاللہ آج اسی موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ گزشتہ جمعرات میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے درس کا موضوع ہے دیدار الہی، اللہ رب العالمین، اللہ پاک جو ہم سب کا رب، ہم سب کا خالق، اس کا دیدار، اس کو دیکھنا، ابھی کہتے ہیں روح اللہ۔ درس میں نے بتایا تھا کہ کیونکہ دنیا دو ہے، یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں، اور دوسری وہ دنیا جس دنیا کی بات ہوگی جس کو آخرت کہتے ہیں، جس پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مسلمان کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ دنیا میں مرنے کے بعد، اس دنیا میں مرنے کے بعد آدمی کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ یوں ہی سارا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد دوسری زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ قبر میں جو زندگی ہے اسے برزخی زندگی کہتے ہیں، قبر کی زندگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت جب قائم کرے گا تو اس وقت اخروی زندگی، قیامت کے بعد، قیامت قائم ہونے کے بعد کی زندگی جسے اخروی زندگی کہتے ہیں، آخرت کی زندگی کہتے ہیں، شروع ہوگی۔ دو زندگی مجموعی طور پر، اسی لیے اللہ کی رویت کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا، دوسرا آخرت میں اللہ کو دیکھنا۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس دنیا میں اللہ کو دیکھنے کے تعلق سے اس باتیں بیان کی تھی، اور اس بات کی وضاحت کی تھی کہ دو سوال آتا ہے۔ ایک یہ کہ کیا اس دنیا میں آدمی اپنی آنکھوں سے، جو اللہ نے اسے آنکھ دی ہے جس سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اور چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کو الگ الگ ڈیفائن بھی کرتا ہے، یہی دیکھنے کے بعد وہ پہچانتا بھی ہے، تو
اس آنکھ سے اللہ نے جو دنیا میں ہمیں آنکھ دی ہے، اس آنکھ سے کیا کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ اور کیا کسی نے دنیا میں جیتے ہوئے اپنی اس آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، متقی ہو، پرہیزگار، کوئی بھی۔ اور ان دونوں سوالوں کا جواب ہی ہمارے درس کا کل خلاصہ تھا پچھلے درس میں، جس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اس آنکھ کی جو طاقت ہے، اللہ نے دنیا میں آنکھ کی جو طاقت دی ہے یہ بہت محدود ہے، اور پھر اس میں کمی و بیشی، کسی کو دیکھنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، کسی کو کم ہے۔ یہ چشمہ جو ہم لگاتے ہیں یہی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دیکھنے کی طاقت کم ہے۔ جو چشمہ نہیں لگاتے ہیں ان کی دیکھنے کی طاقت زیادہ ہے۔ اور یہی نہیں، دور کی جو چیزیں ہیں، میں چشمہ اتار دوں گا آپ کا چہرہ نہیں مجھ کو صاف نظر آئے گا، اور آپ آسمان پر چیز اپنے بغیر چشمے کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہی ہم میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے دیکھنے کی جو طاقت انسان کے اندر رکھی ہے، جو دوسری اور صلاحیتیں، اسی طرح اس صلاحیت دیکھنے کی طاقت کا بھی معاملہ ہے کہ بہت محدود ہے۔ اور اسی لیے اس دنیا میں جیتے ہوئے ان آنکھوں سے، جاگتے ہوئے، یاد کیجیے، جاگتے ہوئے، جیتے ہوئے ان اپنی آنکھوں سے کوئی بھی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کسی نے دیکھا ہے، چاہے وہ ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے خود حدیث میں حدیث ذکر کی تھی کہ حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے، حجاب النور، کیونکہ نور کا پردہ ہے، اس دنیا کے حساب سے نور کا پردہ ہے۔ یہ پردہ اللہ کو دیکھنے سے مانے ہے، جیسے یہ پردہ اگر ہم سیدھا کر دیں تو پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتے ہم، تو پردہ ہے، حجاب النور، اس کا حجاب پر، اس کا حجاب نور ہے، یہ رکاوٹ ہے، گویا آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور دیکھا، کئی روایتیں ہیں جس میں ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے نور دیکھا، یہ نور وہی دیکھا جس کو حجاب پردہ، جس کو پردہ کہا آپ نے کہ یہ نور پر جو ہے حجاب ہے، پردہ ہے، اللہ کو دیکھنے سے روکتا ہے۔ تو اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم کی، وہ حدیث بھی ہم نے ذکر کی تھی پچھلے درس میں، کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا کب، معراج میں جب آپ گئے، اللہ رب العالمین بہت آگے تک لے گیا، وہاں تک آپ کو لے گیا جہاں تک کوئی بھی انسان نہیں گیا ہے۔ تو اس وقت کیا، اس وقت آپ نے تو کیا اس وقت آپ نے اللہ کو دیکھا معراج میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نجم کی جو آیت ہے اس میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور اسی سے یعنی اس کو دیکھا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا، ضمیر کا ہے، اللہ نہیں ہے، ہاں ضمیر ہے، تو اس کو دیکھا۔ تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ متعین کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا۔ تو اسی چیز کو مسروق، امام مسروق بہت پائے کے تابعی ہیں اور بہت ہی بلند درجہ ہے، مدینے کے فقیہ قاضی، وہ انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو بھی آدمی ان کو کہے تو فقط آدم علی اللہ فریہ، اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ انہی میں سے ایک بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، فقط آدم علی اللہ فریہ، تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں سیدھا بیٹھ گیا کہ قرآن کی آیت میں تو یہ ہے، کہا کہ پوچھا اے امی جان، تو عائشہ سے پوچھا اے امی جان، قرآن میں جو آیت ہے سورہ نجم میں، اس کا وہ کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ میں اس امت کا پہلا فرد، حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، انا اول هذه الامه سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، کہا کہ میں امت کا پہلا ہوں، پہلا فرد ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ نجم کی اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس میں آپ نے کس کو دیکھا؟ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو دیکھا، تو آپ نے کس کو دیکھا تھا؟ اللہ کو دیکھا تھا؟ ان کا سوال یہی تھا
کہ اس میں جو کہا کہ اس کو دیکھا، تو کس کو آپ نے دیکھا؟ اللہ کو دیکھا تھا آپ نے؟ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ نہیں، بلکہ میں نے جبریل کو دیکھا تھا۔ کیا کہا؟ اس آیت میں جو دیکھنا ہے، کہا کہ میں نے جبریل کو دیکھا تھا۔ جبریل کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت، ان کی اصل شکل جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، 2 مرتبہ ان کو اس شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جس کا سورہ نجم میں ذکر ہے، اور ایک مرتبہ افق پر، مشرق کے افق پر جس کا سورہ 30ویں پارے کی ایک سورہ میں ذکر ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ تو یہ 2 بار کہا کہ دیکھا، گویا آپ نے انکار کر دیا کہ ہم نے دیکھا نہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی، اور صحابہ کرام کا بھی اس پر اجماع کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اور جب ہمارے پیارے نبی نے اس دنیا میں جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو پھر کس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا؟ یہ گزشتہ درس میں نے اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا خواب میں کوئی دیکھ سکتا ہے نا؟ ایک تو یہ ہے کہ جاگتے ہوئے، تو جاگتے ہوئے تو وضاحت ہوگی، لیکن کیا خواب میں؟ تو میں نے اسی پر بات ختم کی تھی اس حدیث کو کی روشنی میں، جو حدیث میں نے سنائی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل، دو بہت ہی جلیل القدر صاحب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ میرے بھائیوں سیرت، صحابہ کرام کی سیرت نہیں پڑھتے، آپ جان نہیں سکتے کہ ان کا علم کیا تھا۔ وہ صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور کہیں کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا کرے، اللہ فقہ فی الدین۔ وہ صحابی جن کو قرآن کا ترجمان، مفسر صحابہ کرام کہیں، سوچا کس کا مقام ہوگا؟ حضرت معاذ بن جبل یہ فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قرآن جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، قرآن کی جماعت کرتی تھی، معاذ بن جبل ان لوگوں میں سے تھے جن کو آپ بلاتے تھے اور کہتے تھے قرآن کی آیت نازل ہوئی کو لکھو۔ یہ دونوں صحابی، ان دونوں صحابیوں سے وہ حدیث مروی ہے جو میں نے پچھلے درس میں آخر میں نے ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے نماز ہی میں مجھ کو اونگ آئی اور بھاری ہونے لگی نماز، تو اونگ ہی کی حالت میں، نیند میں، فی المنام کا لفظ ہے، نیند میں نے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن صورت، سب سے اچھی جو شکل ہو سکتی ہے اس شکل میں نے اپنے رب کو دیکھا، گویا آپ نے خواب میں دیکھا۔ اسی لیے امام اجری کتاب شریعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جو اللہ نے آپ کو عطا کی، دنیا میں اور کسی کو نہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ خواب میں اللہ رب العالمین کو آپ نے دیکھا، اور اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا، نبی کو آواز دیا، محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ سب اس نبی پر فدا ہو قربان۔ کتنا اونچا مقام میرے بھائیو، ہم نے نبی کا مقام تو پہچانے نہیں ہے، صرف نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعرہ لگاتے ہیں اس نبی کا۔ اس نبی کے مقام کو اگر پہچانا ہوتا تو آج ہماری شکل ہی کچھ اور ہوتا، دین سے ہمارا تعلق ہی کچھ اور ہوتا۔ اس نبی کے مقام کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ نے اس نبی کو یہ خصوصیت عطا کی کہ خواب میں نبی نے اللہ کو دیکھا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور ایک دو جگہ نہیں، بہت سارے ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیا۔ کہا کہ رأیت ربی ای فی المنام، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، فی احسن صورت، سب سے بہترین شکل جو ہو سکتی ہے اس شکل، اور میرے رب نے مجھ سے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رب، لبیک یا ربی وسعدیک، کہا اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ نے پوچھا آپ سے، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو معلوم ہے کہ ملأ اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں، جو ملأ اعلیٰ سے مراد جو اللہ سے ایک دم قریب ہیں، وہ
اللہ سے ملائے اعلیٰ سے مراد ایک دم اوپری سطح ہے، جہاں اللہ سے سب سے زیادہ جو قریب فرشتے ہیں وہ مراد ہے ملائے اعلیٰ سے۔ کہا کہ تم کو معلوم ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں وہ کس چیز پر بحث کر رہے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کا علم تجھی کو ہے، اس کا علم مجھے کیسے کہ وہ فرشتے کہاں پر ہیں اور کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ غور کیجئے۔ ہاں میرے بھائیوں، ہم لوگ کہیں گے تو ہمارے اوپر کہا جائے گا کہ تو آپ نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھ کو کوئی علم نہیں، جہاں وہ ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی مجھ کو معلوم نہیں، اور پھر وہ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں وہ بھی مجھ کو معلوم نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی باتیں نہیں معلوم، ہم یہ ہرگز نہیں کہتے، کوئی جو کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنا اونچا آپ کا مقام تھا تو آپ کو غیب کی بہت ساری باتیں معلوم تھی، لیکن آپ ذاتی طور پر عالم الغیب نہیں تھے۔ ذاتی طور پر عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین، ذاتی طور پر عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس نے غیب کی بہت ساری ایسی باتیں اپنے نبی کو بتائیں جو عام انسانوں کو نہیں معلوم، اور انہی میں سے بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، چنانچہ آپ نے بہت ساری پیشن گوئیاں ایسی کی جو آج اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا، آج وہ پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ غیب کی بات ہے جو اللہ نے نبی کو بتائی اور نبی نے امت کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا، یہ غیب کی بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی باتیں اللہ نے بتائی ہیں اور نبی نے امت کو بتائی، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھیے تب تو معلوم ہوگا کہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ اس قرآن کی عظمت کو بھی ہم نے نہیں سمجھا ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ قرآن کو کہیں لکھ کر دیوار پر کہیں لٹکا دو، اس کی برکت گھر میں آ جائے گی۔ یاد رکھیے، قرآن جتنا بھی پہن کر ہاتھ میں، گلے میں، گھر میں جتنا بھی لٹکا دو، کوئی برکت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک ہم قرآن کو خود نہیں پڑھتے اپنی زبان سے۔ اس لیے کہ نبی نے ہمارے کہا ہے جس نے قرآن پڑھا اس کو اجر ملے گا، جس نے قرآن پڑھا اس کو اجر ملے گا، اور کتنا ملے گا؟ ہر پر اجر ملے گا، لیکن لٹکانے پر اجر ثواب کی بات نہیں کی۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس کے غیب کو کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے، اس کے غیب کو کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ جس کو اللہ رسولوں میں سے چن لے۔ کیجیے کتنا واضح اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، مگر وہ جس کو اللہ رسولوں میں سے چن لے اور اسے بتا دے غیب کی بات، اسے غیب کی بات معلوم ہو جائے گی۔ تو رسول کو اللہ نے غیب کی بات بتائی اور رسول نے مت بتائی۔ یہی میں کہتا ہوں کہ ذاتی طور پر غیب عالم الغیب وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کو جو پیدا کرے گا، اللہ یعلم من خلق، اللہ خود کہتا ہے جو پیدا کرنے والا۔ آپ اس کو بناتے ہیں تو آپ اس کی پوری ماہیت، پوری حقیقت، اس میں کیا کچھ آپ نے لگایا ہے اور کیا کیسے بنایا ہے، ساری اس کی چیز کو جانتے ہیں، پوری تھیوری اس کی جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بنایا نہیں ہے، صرف خریدا ہے، تو اس کی پوری تھیوری آپ ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ نے اس پہ پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، یہاں کیا کیا چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کو پیدا کیا ہے، کن کن چیزوں کو کہاں رکھا ہے، کون کون چیزیں کہاں ہیں، کون کون چیزیں کس چیز کی محتاج ہیں، کون کون چیزوں کی کو کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور غیب آخر حد تک غیب وہی جانتا ہے، سمندر کے اندر کیا کیا چیزیں، میں میرے بھائیوں میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سائنس جہاں بھی پہنچ جائے لیکن آخری حد تک نہیں بتا سکتی کہ سمندر کے اندر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العالمین، وہ اس نے پیدا کیا ہے تو اس سب چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ انہی غیب کی کچھ باتیں وہ رسولوں کو بتاتا ہے اور رسول نے اپنی امت کو بتایا۔ تو یہ چیز جو یہاں جو ہے فیما یختصم الملأ الاعلی، جو اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ رسول کیا تم کو معلوم ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملأ اعلی جو فرشتے ہیں وہ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں معلوم، اللہ مجھے معلوم۔ آپ نے اعتراف کیا، صاف حدیث میں آپ نے اعتراف کیا مجھے نہیں معلوم، یہ
صرف تجھی کو معلوم ہے. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کیا چیز بتلائی؟ کہا وہ فرشتے اس بات پر بحث کر رہے کہ انسان کا کون سا عمل ہے جو گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور جس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور جس سے اجر ثواب میں زیادتی ہوتی ہے. 3 چیزیں. فرشتے اس پر سوچے کتنی پاکیزہ یہ چیز ہے. فرشتے ہمارے تعلق سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ اللہ نے کون سی انسان کو ایسی نعمت عطا کر دی ہے کہ اگر وہ انسان کرتا ہے تو اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، اس کو اجر ثواب بھی ملے گا، اور کفارہ یعنی گناہ جو ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ ہوگا. 3 چیزیں. ان میں ایک چیز کیا ہے جس سے آج مسلمان کا بہت بڑا طبقہ محروم ہے، کیا ہے؟ چل کر مسجد میں جانا. چل کر مسجد میں جانا. نمازی نہیں پڑھیں گے تو کہاں جائیں گے مسجد میں؟ جب نمازی نہیں پڑھیں گے تو مسجد میں کہاں جائیں گے؟ کہاں چل کر یہ فرشتوں کو اللہ نے بتلایا کہ کفارہ جو چیز بنتی ہے، یعنی گناہ سے جو عمل گناہ کا کفارہ بنتے ہیں، آدمی چھوٹا چھوٹا جو گناہ کرتا ہے اپنی زندگی میں بھول کر، ان کا جو چیز کفارہ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ المشی الی المساجد. چل کر مسجد میں جانا. ہر قدم پر ہم سے جو گناہ ہوا ہے معاف ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے. اسی طرح کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ. ناپسندیدگی کے باوجود نماز کے لیے وضو کرنا اور اچھے سے وضو کرنا. جانے کے دن ہے، پانی ایک دم ٹھنڈا ہے، طبیعت نہیں کریں گے کہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں، لیکن اللہ کی مرضی پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے جنت حاصل کرنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ چلو وضو کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے. تو کہا کہ یہ تکلیف اٹھانا وضو کے لیے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کے گناہ سے جھاتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے. یہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا. فرشتے اس پر بحث کرتے ہیں. یہ حدیث ہے. بہرحال یہ لمبا ہو گیا یہ معاملہ. اس کی وضاحت میں حقیقت میں اس حدیث کو میں نے ذکر کیا صرف یہ بتلانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت دی کہ اس دنیا میں خواب کے اندر آپ نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا. لیکن یہ امام آجری لکھتے ہیں کتاب شریعہ کے اندر کہ یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی. اگر کوئی بھی آدمی یہ دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے تو غلط. اس لیے کہ نبی الصادق المصدوق، نبی سچے، اور اللہ نے آپ کی سچائی کا اعلان کیا ہے. اس لیے نبی نے جو کہا صحیح حدیث سے آیا تو ہم آمنا و صدقنا، یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہی نبی پر ایمان کا یہی تقاضا ہے. اگر صحیح حدیث آئی اور ہم نے نہیں مانا تو نبی کو ہم نے جھٹلا دیا ہے نا. صحیح حدیث آئی اور ہم نے نہیں مانا تو گویا ہم نے نبی کو جھٹلا دیا. جب ہم آمنا و صدقنا کیا ہے نبی پر، تو نبی نے جب کہا صحیح حدیث آئی تو ہم نے مان لیا کہ نبی نے خواب میں اللہ کو دیکھا. کیسے دیکھا، کس شکل پر دیکھا، نبی نے اس کو نہیں بیان کیا. اس لیے ہم اس کو نہیں تلاش کرتے، نہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہی ایمان کا تقاضا ہے. نہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں جرح کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کچھ نہیں. صرف ایمان رکھتے ہیں کہ نبی نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور اللہ نے یہ اچھی باتیں نبی کو خواب کے اندر بتلائی. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے میرے بھائیوں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تمام انبیاء کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا، ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا. خواب میں جب دکھایا گیا تو انہوں نے اس خواب کو سچا مانا اور اللہ کا حکم مانا اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا. تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو نبی نے خواب میں دیکھا اللہ کو، اللہ نے بتایا. یہاں میرے بھائیوں یہ مسئلہ دنیا سے جو متعلق تھا وہ ہم نے پورا کر لیا. اب آئیے دوسرا مسئلہ، دوسرا حصہ جو تھا، دوسرا پوائنٹ جو تھا اس موضوع کا، وہ تھا اللہ کا دیدار دوسری زندگی میں، قیامت میں. اللہ کا دیدار قیامت میں. میرے بھائیوں اخروی زندگی میں جب اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کرے گا، جب قبر سے اٹھے گا انسان، تو اس کی حیاتی طاقت، اس کی زندگی کی جو طاقت ہوگی وہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بڑھا دے گا، بہت زیادہ.
اصل چیز انسان کے جسم میں اس کی روح ہے. تمام علماء نے لکھا ہے کہ اصل چیز، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ اصل چیز انسان کے جسم میں اس کی روح ہے. یہی روح جب نکل جاتی ہے انسان مر جاتا ہے. یہ سب جانتے ہیں. یہی روح انسان کی جان ہے. یہ روح نکلتی ہے آدمی مر جاتا ہے. اور یہ روح جتنی مضبوط ہوتی ہے آدمی کے اندر، اس کی جو صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے دنیا میں، وہ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے. جب آدمی جوان ہوتا ہے تو یہ روحانی طاقت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کی جو جوانی کی طاقت ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے یہ روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں. غور کیجئے، آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اس کی یادداشت کتنی مضبوط ہوتی ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو اتنی مضبوط ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن اسی وقت یاد کراؤ. اس کے بعد جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے یہ طاقت بڑھتی ہے اور گھٹتی نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے یہ طاقت پھر گھٹنے لگتی ہے. تو جب اللہ رب العالمین قیامت میں پیدا کرے گا تو اس طاقت کو، انسان کی اس طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. اور اسی لیے انسان کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر وہاں زندگی ہوگی، موت نہیں آئے گی. اسی لیے موت، نیند کو موت کا بھائی کہا گیا. عربی مثل ہے النوم کیا ہے؟ النوم اخو الموت. النوم اخو الموت عربی مثل ہے. کہتے ہیں کہ نیند موت کا بھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی مر جاتا ہے تو سب تمام چیزیں غافل، ختم. اسی طرح آدمی جب سو جاتا ہے تو آس پاس کون بیٹھا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے. وہ سب چیز سے غافل ہو جاتا ہے. گویا وہاں اس کی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح یعنی سونے کی حالت میں اللہ رب العالمین لوٹاتا نہیں ہے، لہذا سونے کی حالت میں مر جاتا ہے. اور جب لوٹا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی روح کو تو آدمی بیدار ہو جاتا ہے، جگ جاتا ہے. تو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی جب شروع ہوگی تو اللہ رب العالمین اس طاقت کو اتنی بڑھائے گا کہ انسان اللہ کو اپنی آنکھ سے اس دنیا میں دیکھے. اور دیکھنا سب سے پہلے کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں، جب لوگ اپنے عمل کا حساب دینے کے لیے میدان محشر ہوں گے. سب سے پہلے قدم پر کیا ہوگا؟ لمبی حدیث ہے. سب کے سب لوگ، تمام انسان میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں اکٹھا ہوں گے. بہت ہی عظیم حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. ہم مکمل حدیث نہیں یہاں ذکر کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں صاف ہے کہ تمام کے تمام انسان اللہ کے دربار میں حساب دینے کے لیے میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے. تمام انبیاء کرام اور تمام انسان، اور جب تک حساب نہیں ہوگا سب کے سب نفسی کے عالم ہوں گے. سب کے سب جب انسان بہت پریشان ہو جائیں گے تب کہیں گے آپس میں کہ چلو کسی نبی کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہیں کہ اللہ کیا سفارش کرے، ہم لوگ پریشان ہو گئے، ہمارا حساب کر دے اللہ، ہمارا رب، ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں، ہمارا رب ہمارا حساب کر دے. چنانچہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے ہمارے باپ آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، ہم آپ کے لڑکے، ہم پریشان ہو چکے ہیں، اللہ کی سفارش کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اس پریشانی سے یہ پریشانی ختم ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کا ذکر کریں گے. کون سی غلطی؟ وہی غلطی ابلیس والی جس غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں اتارے گئے. اس غلطی کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ آج ہمارا قد غضب اليوم ربی غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. حدیث کا صحیح بخاری کے الفاظ ہے. کہا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگوں سنو، ہمارا رب آج اتنا ناراض ہے کہ اس سے پہلے اتنا نہ ناراض ہوا، نہ اس کے بعد اتنا ناراض ہوگا. اور میں اس غضب کی حالت میں اس گناہ کو لے کر اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا، اس لیے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. تو کہیں گے آدم علیہ السلام کہ نوح کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ لوگ نوح کے پاس جائیں گے، اس کے بعد ہود کے پاس جائیں گے، اس کے بعد جو انبیاء ہیں، جتنے انبیاء ہیں سب کے پاس لوگ جائیں گے اور سب اپنی غلطیوں کو ذکر کریں گے اور سب یہی کہیں گے کہ دوسرے کے پاس جاؤ، ہم آج نہیں جا سکتے اس لیے کہ قد غضب ربی اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ. اس سے پہلے نہ اتنا ناراض ہوا ہے اور نہ اس کے بعد اتنا ناراض ہوا.
اس لیے آج ہم نہیں جا سکتے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس آخر میں جائیں گے لوگ تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ بھی کہ نہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں, جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آخری نبی ان کے پاس جاؤ. یہ اللہ کے سب سے مقرب تمام انسانوں کے سردار اور آج کے دن کی سفارش کے حقدار ان کے پاس جاؤ, وہ اللہ کے پاس تمہاری سفارش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا, ہاں میں اس کے لیے. چنانچہ آپ اللہ کے دربار میں جائیں گے, عرش کے نیچے سجدہ کریں گے. کیا آپ فرماتے ہیں میں سجدے کی حالت میں گر جاؤں گا اور میں کتنی دیر سجدہ کروں گا مجھ کو نہیں معلوم, اور اس سجدے کی حالت میں احمد ربی محامد لا اعلمہ اليوم, کہا کہ میں سجدے کی حالت میں اپنے رب کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا, وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جس کا مجھے آج علم نہیں ہے, وہ اس دن اللہ رب العالمین سکھائے. غور کیجئے پیارے نبی کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا. قیامت کے دن کی اس موقع کے اکیلے سفارشی, اور اس دن کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقام آپ کا رکھا ہے کہ آپ اکیلے اللہ رب العالمین دربار میں جا کر سجدہ کریں گے اور ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جو اللہ رب العالمین اس دن آپ کو سکھائے گا. یہ خصوصیت ہے ہمارے پیارے نبی کی. پھر میں کہتا ہوں میرے بھائیو, ہم نے اپنے نبی کی عظمت کو کہاں پہچانا, اپنے نبی کی مقام اور ان کی عظمت کو پہچانا. ورنہ صحابہ کرام جس طرح آپ کو آپ کہتے تھے, صحابہ کرام معلوم ہے کیا کہتے ہیں, ہم لوگ آپ کی مسجد سے بیٹھتے تھے آپ سے پوچھنے کے لیے, آپ کیا حاضر دیتے تھے دین کو سیکھنے کے لیے, لیکن آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ تھی کہ ہم آپ کے سامنے آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے. اگر اس وقت کوئی ہم سے کہتا کہ آپ کا حلیہ بیان کر دو تو ہم حلیہ نہیں بیان کر سکتے. ان نبی کی محبت اور نبی کی عظمت ان کے دل میں. کہتے ہیں کہ نبی سامنے بیٹھے, لیکن اگر ہم سے کوئی یہ کہتا کہ نبی کا حلیہ بیان کر دو تو ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ نبی سے محبت ہے, اور حقیقت میں یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور اسی لیے تو نبی کی ایک ایک ادا پر وہ فدا, نبی کا حکم زبان سے نکلنے کی بات ہی نہیں, نبی کو کرتے ہوئے دیکھا بس. کتنے واقعات ہیں, نبی کو کرتے ہوئے دیکھا بس فدا ہو گئے اس پر, کہا بس یہ کرنا ہے, چاہے اس میں نقصان ہو نفع ہو کچھ ہو, دنیا جائے, لیکن نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تو نبی کی محبت بس کریں گے, یہی کریں گے, نبی کو جو پسند ہے یہی کریں گے, چاہے نبی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو. تو آپ نے کہا کہ میں, اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک اشفع تشفع سل تعطى, کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے, مانگیے, جو مانگیں گے دیا جائے گا, سفارش کیجیے, جو سفارش کریں گے پوری کی جائے گی. کون؟ ہمارا پاک پروردگار, پیدا کرنے والا رب اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دن کی نبی کی شفاعت کا مستحق بنا دے. بہت بڑی چیز ہے یہ میرے بھائی, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہی سفارش ہوگی جو اس دن میدان محشر کی پریشانیوں سے ہم سب کو بچائے گا. اس دن کی میدان محشر کی پریشانی جس کے بارے میں حدیث میں صاف ہے کہ یہ سورج جتنا دور ہے اور تم گرمی میں پریشان ہو جاتے ہو, سوا نیزے پر آدمی کے ہوگا, سوا نیزے پر آدمی کے ہوگا, پسینے میں ہر آدمی ڈوبا ہوگا عمل کے حساب سے, کوئی گردن تک, کوئی کندھے تک, کوئی نیچے, کوئی پورا کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. اور پریشانی, اسی پریشانی میں لوگ نفسی نفسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفارش کی التجا کریں گے اور سفارش کریں گے. اسی حدیث میں ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوگا, اللہ رب العالمین, غور کیجیے اس حدیث کی, اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا, اعلان ہوگا کہ دنیا میں جو آدمی جس کی عبادت کرتا تھا, دنیا میں جو آدمی جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے. اللہ
دنیا میں جو آدمی جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے، اس لیے کہ دنیا میں وہ جس کے ساتھ رہا، جس کو پوچھتا رہا، جس کو مانتا رہا، وہ اس کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو صرف میری عبادت دنیا میں کرتے رہے ہر حال میں، وہ رک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مشرکین جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، وہ تمام لوگ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی ہے، آپ نے کہیں کچھ نہیں بتلایا کہ کون لوگ، اصول بتلایا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اللہ کے علاوہ کی عبادت کی تھی، وہ سب کے ساتھ اپنے معبودان کے ساتھ چلے جائیں گے، کسی کو رکنے کا حق نہیں ہوگا، سب چلے جائیں گے۔ کون بچے گا؟ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کا پجاری کہیں گے، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کو پوجنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا کہتے رہے دنیا میں، وہ بچیں گے۔ منہم منافق ومنہم مومن، مجھے سما یہی حدیث کا لفظ ہے، منہم منافق ومنہم مومن۔ جو لوگ رکیں گے انہیں منافق بھی ہوں گے، جو کہیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کی بات نہیں کرتے، اور انہی میں وہ مومن، سچے مومن بھی ہوں گے جو حقیقت میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، واحد مومن۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بچیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان اس صورت کے علاوہ، اس شکل کے علاوہ میں حاضر ہوگا جس شکل سے وہ اللہ کو پہچانیں گے، جس شکل میں وہ اللہ کو پہچانیں گے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے خصوصیت ہوگی، کسی کو نہیں معلوم اللہ کی شکل، لیکن اس دن اللہ رب العالمین انقطاع کرے گا سچے مومنین کے درمیان کی، جس سے وہ اپنے رب کو پہچانیں گے۔ تو وہ شکل جس میں وہ اللہ کو پہچانیں گے، اس شکل کے علاوہ میں اللہ رب العالمین ان لوگوں سب کے لیے ظاہر ہوگا۔ تو جو لوگ حقیقت میں اللہ کے پجاری اس دنیا میں رہے، جن لوگوں نے حقیقت میں توحید پر اپنے کو قائم رکھا اور صرف اللہ کو اس دنیا میں پوری عقیدت کے ساتھ، سچی توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، وہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس دوسری صورت میں بھی، اس دوسری شکل میں بھی اللہ کو پہچان لیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو منافق ہوں گے وہ سجدے میں نہیں گریں گے، اس لیے کوئی پہچان نہیں پائیں گے۔ وہاں بھی یہ نفاق نہیں بچا پائے گا، وہاں بھی نفاق میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق کی برائی سے ہم سب کو بچائے۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، جو لوگ جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے مومن نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو مومن کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافر کے بھی نیچے ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اس دن، قیامت کے دن، جب اللہ رب العالمین کو سچے موحد مومنین دیکھیں گے تو اس صورت کے علاوہ میں بھی پہچان لیں گے جس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کو پہچانوایا، اور سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن منافقین جو اللہ کو نہیں پہچان پائیں گے، سجدے میں یہیں سے منافق اور مومن کے درمیان اللہ رب العالمین فرق کر دے گا اور کہے گا کہ تم جن کی عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ چلو۔ اس سے استدلال کیا ہے علماء نے، امام عاجزی لکھتے ہیں کہ اس سے استدلال کیا علماء نے کہ سب سے پہلا دیدار مومنین کو اللہ کا کہاں نصیب ہوگا؟ میدان محشر۔ کہاں نصیب ہوگا؟ میدان محشر۔ اور اس کا یہی نہیں، یہ مومنین کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی، جس کے لیے انہوں نے دنیا میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، لوگوں کی طعنے برداشت کیے، لوگوں کی باتیں برداشت کی، لیکن اللہ کے لیے اس دنیا میں توحید پر قائم رہے اور کسی کے سامنے اپنی یہ پیشانی اپنے خالق کے علاوہ کسی کے سامنے کبھی نہیں چکا۔ یہ اللہ ان کا اعزاز دے گا قیامت کے دن۔ رب العالمین ہم سب کو سچی پکی توحید پر قائم رکھے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، واحد بنا کر توحید کے ساتھ، عقیدت توحید کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جائے، تاکہ پروردگار میدان محشر میں بھی تیرا دیدار ہو سکے۔ اس کے بعد ایک تو موقع یہ آیا، اس کے بعد موقع آئے گا کہاں؟ اس کا ذکر جو ہے میرے بھائیوں اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا، یہ مت سمجھیے گا کہ صرف حدیث میں ہے،
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف حدیثی میں ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین اس دن تر تازہ کون ہوں گے؟ مومنین ہوں گے، موحدین ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی دنیا میں عبادت کیے، واحد رہے، وہ ہوں گے جو جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور اس تازگی ہی کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، ایک تو میدان معاشر میں، اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، لوگوں کے نام اعمال بڑھ جائیں گے، کسی کو دائنے ہاتھ میں، نیک لوگوں کے دائنے ہاتھ میں، اور جو مجرمین ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال بڑھ جائے گا، اور صراط سے پل صراط سے گزرنے کے بعد لوگ جنت میں جنت میں، جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے تو جنت میں پھر اللہ کا دیدار ہوگا، اور جنتیوں کے لیے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ راوی یہ فرماتے ہیں، غور کیجئے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ راوی بہت پائے کے صحابی فرماتے یہ حدیث، غور کیجئے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں انہیں حاصل ہو جائیں گی، خوش ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ان سے کہے گا، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین سے کہے گا، اے جنتیوں، اے میرے بندو جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی تو آج ہم نے تم کو جنت عطا کی، بتلاؤ جنت میں تمہیں جو چیزیں ملی اب اس سے بھی زیادہ، اس کے بعد اور مزید تم کو کیا چاہیے؟ حل تریدون شیئا ازید لکم، کیا تم اس کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہتے ہو جو اس سے زیادہ تم کو اور مزید تمہیں میں دے دوں؟ تو جنتی کیا کہیں گے؟ یقولون الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، کیا تم نے ہم کو خوش نہیں بنایا، ہمارے چہرے تر و تازہ نہیں بنائے، ہمیں خوبصورت نہیں بنا دیا، اور کیا تم نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا، جنت کی نعمتیں تم نے ہمیں دے دی، اور جہنم سے ہمیں تم نے نجات دے دی، کیا چاہیے ہمیں؟ جنت سے تیرا فضل تھا کہ دنیا میں ہم نے نیکی کی، ہم توحید پر قائم رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ملا کہ ہم آج جہنم سے ہمیں نجات ملی، اور جنت ہمیں نصیب ہوئی، اور جنت کی نعمتیں ہمیں ملی، اب اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے، کہے گا ایک چیز باقی ہے، فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین کے لیے اپنا حجاب ہٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے، میرے بھائیو یہی حجاب میں نے کہا، دنیا میں حجاب ہے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس جنت میں اللہ رب العالمین اس حجاب کو ہٹا دے گا۔ فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم، تمام جنتی اپنے رب کو اس وقت دیکھیں گے، اور ان کے نزدیک اب اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہوگی۔ یہ جو نعمت اللہ نے انہیں دی، اپنی رویت، وہ رب جس کو بغیر دیکھے انہوں نے دنیا میں پوجا، وہ رب جس کو بغیر دیکھے دنیا میں جس کی عبادت کی، جس کے آگے پیشانی جھکائی، وہ رب جس کو دیکھے بغیر اس کا خوف، اس کا تقوی ہمارے دلوں میں سمایا رہا، اور وہ رب جس کو بغیر دیکھے ہوئے اس کے حکم کی دنیا ہم نے اطاعت کی، اس کا حکم مانا، اس کی شریعت پر عمل کیا، وہ رب اس جنت میں اپنی رویت نصیب کرے گا کہ دیکھو جو دنیا بغیر دیکھے بات کی تھی، اب دیکھ لو اس دنیا میں جنت میں آ کر اپنے رب کو۔ اور اس وقت جو
نعمت انہیں حاصل ہوگی اللہ کے رویت کی، اپنے رب کو دیکھنے کی، اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز جنت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو قرآن میں فرمایا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیا، محسن بن کر یعنی نیکوکار بن کر دنیا میں رہے، اس دنیا میں جب جائیں گے تو اس نیکی کا جو ثواب اللہ رب العالمین دے گا اور اس پر مزید اور زیادہ عطا کرے گا، وہ مزید کیا ہوگا؟ اللہ کی رؤیت، اللہ کا دیدار۔ اور کیسے دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے جنتی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ بھی ضروری۔ اللہ نے دنیا جنت میں ان کو دیکھنے کی جو طاقت عطا کی ہوگی، دیکھنے کی جو طاقت عطا کی ہوگی، یہ کیسی ہوگی؟ حدیث میں ہے فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہا جنت میں جو لوگ ہوں گے، جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو اللہ رب العالمین وہ چیزیں عطا کرے گا ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ اس کا گمان کسی کے دل پر گزر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو صلاحیتیں بھی عطا کرے گا، جو صلاحیتیں بھی عطا کرے گا، جو اللہ کی نعمت ہے اس دنیا میں اور اللہ کی نعمت ہوگی اس دنیا میں بھی، وہ صلاحیتیں بھی اللہ رب العالمین اتنی عظیم عطا کرے گا جس کا تصور اس دنیا ہم نہیں کر سکتے۔ اور اسی بڑی صلاحیت کی وجہ سے آدمی اپنی آنکھوں سے جو اللہ رب العالمین دے گا اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں ان اناسا من زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القیامہ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشمس بطهيرة ضوءا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوءا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس دنیا میں تو آپ نے بتلا دیا کہ ہم اللہ کو نہیں سکتے، بغیر دیکھے غیب پر ایمان لائے، اور غیب کی ایمان کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے جو کہا صادق المصدوق، آپ کی بات کو ہم نے مانا، آپ پر ایمان لائے، اور آپ کے کہنے پر جیسے کہا اللہ کی عبادت ہم نے دنیا میں کی۔ تو کیا ہم اپنے رب کو جس کی ہم نے دنیا میں بات کی اس دنیا میں قیامت کے دن دیکھیں گے؟ هل نرى ربنا يوم القیامہ، کیا ہم جب اس دنیا میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو اپنے رب کو جنت میں دیکھیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں، اور اس کے بعد بتلایا کیسے دیکھو گے؟ کہا کہ دوپہر کی دھوپ جب خود تیز ہوتی ہے اور سورج نکلا ہوتا ہے، تو کیا تمہیں سورج کے طلوع ہونے میں اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے بلا شک کہ سورج نکلا ہوا ہے، اور کوئی بھی آدمی سورج کے موجود ہونے میں کوئی شک نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ 14ویں کا چاند نکلا ہو، کوئی بادل نہ ہو آسمان پر، تو کیا اس کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی شک ہوتا ہے دیکھتے ہو تو؟ صحابہ کرام نے کہا کچھ نہیں، کوئی شک نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور بلا کسی تکلیف کے دیکھتے ہیں۔ تو کہا ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھتے ہو جیسے سورج اور چاند کو کھلے آسمان پر بغیر جب بادل نہ ہو کھلے آسمان پر تم دیکھتے ہو اور کوئی شک نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی بلا شک اپنے رب کو قیامت کے دن مومنین جو دیکھیں گے تو یہ نہیں کہ شک ہوگا کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، بلا کسی شک کے پورے یقین کے ساتھ، جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ چاند نکلا ہوا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کو کھلے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ یقین، دنیا کو یقین دوبارہ ہو جائے گا، اور یقین ہو جائے گا کہ ہم نے جس رب کی عبادت کی تھی اسی رب کے اپنے دنیا میں یہ آنکھوں سے دیکھیں گے جنت میں، اور
یہی نہیں، ایک اور حدیث ہوگا، ایک اور حدیث میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جس سے ہمارے ایمان میں اور پختگی ہو جائے گی۔ اہل جنت ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار کریں گے۔ اہل جنت، جنتی، ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، ترغیب میں بھی ہے، اور شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی، اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنقطة السوداء، فقال ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه بخير هو له قسم إلا أعتى أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو عاد منه، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وفي رواية فليس هم في الجنة بأشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم عز وجل۔ لمبی حدیث سے انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کا دن لے کر حضرت جبریل میرے پاس آئے، ایک پلیٹ میں، سفید شیشے کی طرح چمکتے ہوئی پلیٹ میں جمعہ کا دن لا کر مجھ کو پیش کیا، اور کہا، تو جب لائے تو کہا کہ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ کا دن ہے، اور یہ تمہاری فضیلت ہے، تمہاری امت کی فضیلت ہے۔ کہا کہ یہ تمہارا رب تمہارے اوپر پیش کر رہا ہے اس تحفے کو، جمعہ کے دن کو تحفے کے طور پر تمہارا رب تمہارے لیے پیش کر رہا ہے، لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، تاکہ جمعہ کا یہ دن تمہارے لیے اور تمہارے بعد تمہاری امت کے لیے عید کا دن کیا ہو، عید ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور اس جمعہ میں تمہارے لیے، جمعہ کے دن میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ غور کیجئے جمعہ کی فضیلت کو، آپ غور کیجئے۔ اسی لیے صحابہ کرام جمعہ کے دن جمعہ کے کچھ نہیں کرتے، جمعہ کے دن جمعہ کے لیے تیار ہوتے تھے، سارا کام جمعہ سے پہلے سب معطل تیار ہوتے تھے، اور جتنا جلدی وہ ہوتا تھا مسجد میں جاتے تھے تاکہ اس جمعے کی فضیلت حاصل کریں۔ اس کو حضرت جبریل نے کہا یہ جمعہ تحفے کے طور پر اللہ رب العالمین نے پلیٹ میں، جنت کی پلیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرا، اور کہا یہ جمعہ، حاضر جمعہ، کہا یہ جمعہ ہے تاکہ تمہارے لیے اور تمہارے بعد تمہاری امت کے لیے یہ عید ہو، اور اس میں جو بھلائیاں ہیں وہ تمہاری امت کو ملے۔ کہا کہ اس سے تم کو اللہ نے، تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزرے ہیں ان پر اللہ نے اس کے ذریعے تم کو فضیلت عطا کی۔ اس امت کو، اس نبی کو، اس امت کو اور اس امت کے نبی کو اللہ نے یہود اور نصارہ پر اسی جمعہ کے ذریعے فضیلت عطا کی۔ کیوں؟ کہا جمعہ پہلے ہے، سنیچر اور اتوار جو یہود و نصارہ کا اس کے بعد ہے، تمہارے لیے جمعہ ہوا جو پہلے ہے، اور یہود و نصارہ کے لیے جو دن ہے وہ اس کے بعد۔ اب یہاں سے یہ بھی غور کیجئے کہ ہفتہ اتوار بتلاتی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہفتہ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جمعہ سے ہوئی۔ ہفتہ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جمعہ سے ہوئی۔ ہم آج جو بھی بنا لیں، لیکن حدیث سے بتلاتی ہے۔ اسی لیے اس امت کی فضیلت ہوئی کہ ہفتے کا پہلا دن اللہ نے عید کے طور پر اس امت کو دیا، اس کے بعد اور لوگوں کے لیے دیا۔ اور یہی نہیں، یہ دن، جمعہ کا یہ دن سب سے بہترین دن ہوگا جنتیوں کے لیے۔ اس حدیث میں آگے کہ جنتیوں کے لیے جمعہ کا یہ دن سب سے بہترین ہوگا، کیونکہ اسی جمعہ کے دن ہر جمعہ کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسی جمعہ کو
مومنین کو، جنتیوں کو اللہ کا دیدار یعنی اللہ کو دیکھیں گے جنت میں. اور اسی لیے حدیث میں ہے فَلَيْسَ هُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْوَقَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ. جنتی جمعہ کا سب سے زیادہ شوق رکھیں گے، جمعہ کے دن کا ان کو سب سے زیادہ شوق ہوگا کہ جمعہ کا دن ہمیں ملے تاکہ ہمیں اپنے رب کی رویت دیدار نصیب ہو جائے. اور اس چیز یہ نعمت جب ملے گی اللہ کو دیکھنا تو سب سے زیادہ ان کو خوشی حاصل ہوگی. گویا یہ حدیث یہ بھی بتلاتی ہے، یہ حدیث یہ بھی بتلاتی ہے کہ جمعہ کے دن جنت میں جمعہ کا دن بھی ہوگا، اور یہ جمعہ کا دن اللہ کی رویت اور دیدار کا ہوگا جنتیوں کے لیے. حضرت جبریل کہتے ہیں وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ، اسی لیے جمعہ کے دن کو جنت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہیں گے، یعنی وہ دن جس دن اللہ رب العالمین تمام نعمتوں سے زیادہ ایک اور نعمت عطا کرے گا. وہ کون سی نعمت؟ اللہ کو دیکھیں گے. اسی لیے اس دن کو یوم المزید کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے اور ہم سب کو جنتی بنائے. جنت میں اونچا مقام، ہمارے جو اقربا اعزاء، ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب العالمین ان سب کی قبر کو کشادہ کر دے، نور سے بھر دے، ان سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور ان سب کو جنت کا مستحق بنا، اور ہم سب کو بھی ان کے ساتھ ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے. میرے بھائیوں، جنت میں بھی اللہ رب العالمین، یہ دنیا میں جو ہم رشتہ دار ہیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عمل من شیء. میرے بھائیوں، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں والذین آمنوا، جو لوگ اس دنیا میں ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور اس دنیا میں ان کے اولاد جو بھی وہ بھی ایمان والی ہوئی، ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور ان کے اولاد کو ایسی تربیت دی کہ وہ بھی ایمان لائے اور عمل صالح کیا، تو ان کو، ماں باپ کو اور اولاد کو اللہ رب العالمین جنت میں اکٹھا کر دے گا. الحقنا بہم ذریتہم، اس لیے فیملی دنیا میں بھی اکٹھا ہو جائے گی. وما لتناہم من عمل من شیء، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا رہا تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے والدین کی نیکی کم ہو، ان کا درجہ نیچے ہوگا جنت میں، اولاد کی نیکی زیادہ ہو، ان کا درجہ اونچا ہو جائے گا، یا اولاد کی نیکی کم ہو، ان کا درجہ نیچے ہو جائے گا، اور ماں باپ کی نیکی زیادہ ہو، ان کا درجہ اونچا ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین اس کا بھی خیال نہیں کرے گا. جس کی نیکی کم ہوگی اس کی نیکی اضافہ کر کے اوپر جو جائے گا، والدین اگر اوپر گئے تو اولاد کی نیکی بڑھا کر ان کو اوپر والدین کی درجے تک پہنچا کر ان کے ساتھ ملا دے گا. اگر والدین کی نیکی کم ہوئی اور اولاد کی زیادہ ہوئی تو اولاد کا جو درجہ ہے وہاں والدین کی نیکی بڑھا کر وہاں پہنچا دے گا. غور کیجیے اللہ کے اس قدر و کرم کو. لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں ہم کو اللہ کے اس قدر کا مستحق بنانا ہوگا. بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں ملتی ہے. اگر وہ چیز ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے دین پر عمل کر کے، ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اللہ کے دین پر عمل کر اپنے آپ کو مستحق بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جب اسلام پر، توحید پر، عقیدہ توحید پر اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھے، اور جب اس روح کے نکلنے کی، اس آواز بند ہونے کا وقت آئے، رب العالمین ہمارا خاتمہ خیر فرما اور کل میں توحید پر اس دنیا سے ہم کو لے جائے. وما علینا الا البلاغ.